السلام علیکم۔ اگر آپ ڈاکٹر اسرار صاحب کی مختلف ویڈیوز دیکھیں تو اس میں آپ کو ایسا تاثر ملے گا کہ امریکہ یا مغرب نے ظلم صرف مسلمانوں پر کیا ہے، اور یہ خالی ڈاکٹر اسرار صاحب کا طریقہ واردات نہیں تھا لوگوں کو گمراہ کرنے کا یا تاریخ کو توڑ مڑوڑ کے بیان کرنے کا یا حقائق کو مسخ کرنے کا، بلکہ جماعت اسلامی والے اور دوسرے اسلامسٹ بھی یہی کرتے ہیں۔ بوسنیا، چیچنیا، کشمیر اور فلسطین جیسے امریکہ نے یا مغرب نے صرف ان ممالک پر ہی ظلم کیا ہے۔ تو میرے خیال سے تاریخی طور پر اس بات کو دیکھا جانا چاہیے کہ سامراجی ممالک نے جہاں بھی گئے انہوں نے ظلم و ستم کیا ہے، قطع نظر اس سے۔ اگر جدید دنیا کی بات کر لیں جس کا یہ لوگ زیادہ حوالہ دیتے ہیں، ڈاکٹر اسرار نے بھی اپنی کئی ویڈیوز میں حوالہ دیا، تو جدید دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں امریکہ نے جو 20ویں صدی کا بدترین اگر اس پر جو الزام ہے قتل عام کا یا لوگوں کو مارنے کا، وہ لاؤس، کمبوڈیا اور ویتنام میں کیا، جہاں جو اعداد و شمار ہیں وہ 30 لاکھ سے لے کر تقریباً 70 لاکھ تک، ہزاروں کی تعداد میں خواتین کی عصمت دری بھی کی گئی، کارپیٹ بومنگ کی گئی، لاکھوں ایکڑ جو رقبہ تھا اس پر جو ہے وہ اورنج گیس کا اسپرے کیا گیا، کیمیکل ویپنز کا بھی الزام لگایا جاتا ہے۔ نہ ویتنام کے لوگ مسلمان تھے، نہ لاؤس کے تھے، نہ کمبوڈیا کے تھے۔ کورین وار میں بھی یہ خیال کیا جاتا ہے کہ 30 لاکھ کے قریب لوگ مرے جہاں امریکہ کی انوالومنٹ تھی، اور دونوں نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا دونوں مسلمان نہیں تھے۔ بالکل اسی طرح امریکہ نے جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو نیول ہسٹوریکل کالج آف دی یونائٹڈ اسٹیٹ 1777 سے لے کر 223 دفعہ سے زیادہ اس نے ملیٹریلی انٹروین کیا ہے یا اپنی فوجیں مختلف علاقوں میں بھیجی ہیں۔ لاطینی امریکہ کا ملک ہیٹی میں تو وہ ایسے فوجیں بھیجتا تھا جیسے کوئی واشنگٹن سے جو ہے وہ نیو یارک جا رہا ہو یا بوسٹن جا رہا ہو، تو اس طرح بھیجتے تھے فوجیں۔ تو آپ وہ دیکھیں کہ جو بڑے جتنے قتل عام ہوئے ہیں، پھر جاپان پر ہیروشیما اور ناگاساکی پہ بم برسائے، وہ کوئی مسلمان نہیں تھے۔ لاطینی امریکہ کا ملک گوئٹے مالا کا تختہ الٹا، وہاں 1,54,000 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے، وہ کوئی مسلمان نہیں تھے۔ چلی میں حکومت کا تختہ الٹوایا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پر متاثر ہوئے، وہ کوئی مسلمان نہیں تھے۔ ایل سلواڈور ہو، کیوبا پہ کئی دفعہ حملوں کی سازش کی، وہ کوئی مسلمان ملک نہیں تھا۔ تو یہ سارے بنیاد پرست ڈاکٹر اسرار سمیت یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں جی امریکہ نے یا مغرب نے مسلمانوں پہ ظلم کیا ہے۔ سامراجی ملکوں نے مختلف تھرڈ ورلڈ کے ممالک پر حملے کیے اور قبضے کیے، اس میں لازمی بات ہے انہوں نے جو ہے وہ مسلم ممالک بھی اس میں متاثر ہوئے، لیکن ہم تاریخی تناظر میں اگر دیکھیں کہ مثال کے طور پر مغربی اقوام پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ پرتگال اور اسپین اور دوسرے ممالک نے جو ریڈ انڈینز کی آبادی تھی وہ 10 کروڑ سے زیادہ تھی، کچھ لوگ 12 کروڑ کہتے ہیں، 120 ملین، کچھ 120 ملین سے بھی زیادہ کہتے ہیں، 13 کروڑ کے قریب کہتے ہیں۔ 90% اس میں سے لوگ مار دیے گئے اور اس میں کوئی مسلمان نہیں تھا۔ مثلا 10 کروڑ سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ بیلجیم نے کانگو کے اندر جو ہے اس پر بھی یہ الزام ہے کہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ مارے، وہ کوئی مسلمان نہیں تھے۔ افریقہ میں اگر فرانس نے 18 کالونیوں پہ قبضہ کیا، برطانیہ نے جو ہے وہ 22 کالونیز پہ قبضہ کیا، اٹلی نے، جرمنی نے اور دوسرے ممالک نے بھی وہاں پر مختلف کالونیز پہ قبضہ کیا، تو ان کالونیز میں ایک بڑی تعداد کرسچنز کی تھی، جو کرسچنز کالونیز تھیں، جو ممالک تھے وہ کرسچنز تھے۔ لیٹن امریکہ میں اس کے بعد بھی وہ وہاں پر ظلم کرتے رہے، حکومتوں کے تختے الٹتے رہے، اس میں ایک بڑی تعداد عیسائیوں کی تھی۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو ڈاکٹر اسرار صاحب بتاتے نہیں ہیں وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار جیسی آئیڈیالوجی رکھنے والے لوگ ہمیشہ سامراج کی کاسالیسی کرتے رہے اور ان کے ساتھ رہے ہیں۔ مثلا یہ میں پہلے بھی کئی لیکچر میں دے چکا ہوں، اگر جدید اس میں آپ دیکھ لیں یہ جتنے بھی بڑے بڑے مذہبی رہنما تھے، یہ آٹومن امپائر کے مقابلے میں برطانوی اور فرانسیسی سامراجی حکومتوں کے اعلی کار تھے اور ان کے لیے لڑ رہے تھے، چاہے وہ عبدالوہاب نجدی ہوں یا سعودی عرب کی رائل فیملی ہو یا جارڈن کی رائل فیملی ہو، ان سب کے مذہبی رجحانات تھے۔ پھر ایون کولڈ وار کے دوران
آپ یہ دیکھیں کہ یہ سارے بنیاد پرست جو تھے، ایجپٹ میں اخوان المسلمین ہوں، اور عراق میں جنرل قاسم کے خلاف جو لوگ تھے، مولوی تھے، ایران میں کئی دفعہ تذکرہ کر چکا ہوں، آیت اللہ کاشانی جو مصدق کی گورنمنٹ کا تختہ الٹا گیا وہاں پر، وہ آیت اللہ کاشانی جو تھا وہ امریکیوں کے اور برطانویوں کے ساتھ تھا، برطانویوں کے آپ کے حزب اسلامی والے افغانستان میں، اس کے علاوہ جتنے وہاں کے بڑے بڑے مذہبی نام نہاد رہنما تھے، عبدالرسول سیاف، یونس قانونی اور صبغت اللہ مجددی وغیرہ، یہ سارے جو تھے یہ امریکہ کے ساتھ تھے، دم چلے بنے رہے تھے پوری کولڈ وار میں۔ یہ رہا انڈونیزیا میں جو ماسٹومی ایک جماعت اسلامی طرز کی پارٹی تھی، ایون جو فلسطین میں حماس تھی، شیخ احمد یاسین کو اسرائیل نے کھلا ہاتھ دیا، اور جب وہ دوسرے فلسطینی گروپس پر اسرائیل جو ہے وہ کریک ڈاؤن کر رہا تھا، یہ اپنے ویلفیئر پروجیکٹ چلا رہے تھے، ان کو ساری اجازت تھی۔ اور در حقیقت جو فلسطین کی سٹرگل 48 سے ہے، وہ تو آپ دیکھیں کہ وہاں کے جو سیکولر ایلیمنٹس تھے، جارج حباش ہے، یاسر عرفات ہے، حنان اشرفی ہے، اور دوسرے جو لوگ تھے، ان کی اس میں انوالومنٹ تھی۔ لیکن یہ جتنے مذہبی رہنما ہیں، تمام سچائی اور تمام دیانت کے دعووں کے باوجود جب یہ تاریخ بتا رہے ہوتے ہیں تو اس تاریخ میں یہ انتہائی بددیانتی کرتے ہیں، اور ہمیشہ جو ہے اس میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ تو ڈاکٹر اسرار نے بھی یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ